بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Rifa International College online classes lecture number 13. Instructor حافظ محمد احمد رضا. رفا انٹرنیشنل کالج کی جانب سے تمام اسٹوڈنٹس کو ویری وارم ویلکم. آج کے ہمارے لیکچر نمبر 13 کی جو آؤٹ لائنز ہیں اس میں پہلا استحکام پاکستان، محل وقوع کی اہمیت، ممالک کے نام اور نقشہ اور ممالک کی سمت. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پی ڈی ایف فارم میں آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے. پی ڈی ایف فارم کی ورژن نمبر 1 2 3 یعنی کہ بک نمبر 1 بک نمبر 2 بک نمبر 3 میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. وہ میں آپ کو مکمل الحمدللہ پڑھا چکا ہوں 12 لیکچر تک. 13 لیکچر آپ کا چیپٹر نمبر 2 کہہ سکتے ہیں آپ، چیپٹر نمبر 2 ہے جو کہ موجود ہے آپ کی پاس ہارڈ فارم میں. کاپی کتاب ہوگی پاکستان اسٹڈیز کی جو رفا انٹرنیشنل کالج ہربنسپورہ کیمپس کی طرف سے آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے. اس میں چیپٹر نمبر 1 ہوگا، جبکہ سیکوینسلی چیپٹر نمبر 2 ہوگا، اور ویسے چیپٹر نمبر 1 ہے. چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس میں استحکام پاکستان کے نام سے اس کا باب کی آؤٹ لائن ہوگی. ٹھیک ہے، استحکام پاکستان ایک چیپٹر، اگر میں اس کو اورلی پڑھانا چاہوں تو بہت وسیع چیپٹر ہے. میں اتنی وسعت میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں ایک جنرل باتیں آپ سے کروں گا. ساری باتیں کتاب میں موجود ہیں. ایم سی کیوز بیسڈ چیپٹر ہے، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. استحکام پاکستان چیپٹر کا آؤٹ لائن ہے. آج ہم استحکام کے معنی پڑھیں گے، پھر محل وقوع کیا ہوتا ہے. بچے ہمیشہ کہتے ہیں سر یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، سر یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، سر یہ تو ہمیں کلیئر نہیں ہوتی. تو بیٹا گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا. محل وقوع کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہے، ملک کے ممالک کے نام، نقشہ اور ممالک کی سمت کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو استحکام پاکستان میں پاکستان کی آبادی کے حوالے سے بات کروں گا، ہجرت کے وقت کے حالات کے بارے میں بات کروں گا، پاکستان کی ضروریات جو 1947 میں پاکستان کو ضرورت تھی کن چیزوں کی، اور کیا ملا کیا نہیں مل سکا، کن پر ہماری بحث ہو سکتی ہے کن پر نہیں، ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس محل وقوع ہے. محل وقوع میں ہمارے پاس محل وقوع کی تعریف ہے. کچھ محل وقوع کہتے ہیں، کچھ محل وقوع کہتے ہیں، کچھ محل وقوع، جیسے آپ کنوینینٹ ہوں، آپ کو ایزی ہو، جیسے آپ کی ادائیگی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. حدود عربہ ہے، اور عرض بل طول بل ہے، شمال جنوب مشرق مغربی علاقہ جات ہیں. محل وقوع کے بعد اس کی اہمیت ہے. اہمیت کے اندر اسلامی ریاستیں ہیں، شمال چین بارڈر لائن ہے، جنوب بحیرہ عرب ہے، مشرقی بھارت بارڈر لائن ہے، مغرب میں ایران افغانستان اور بارڈر لائن ہے. اور اس کے بعد نقشہ ہے جس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کی جو تعریف ہے، ہمارے مشرق میں کیا، جنوب میں کیا، شمال میں کیا، یہ سب باتیں کروں گا آپ کے ساتھ. اور ساتھ میں نقشہ آپ کو ورلڈ کا دکھاؤں گا کہ ورلڈ کے حساب سے پاکستان کا نقشہ فہمی کیا ہے. پھر آپ کا اگر کوئی کویشچن سیشن ہوا یا آپ کے ذہن میں میری باتوں کو لے کر کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ میں اس پر آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کروں گا. ابھی میں چلتا ہوں سب سے پہلے اپنے چیپٹر کی آؤٹ لائنز کے حوالے سے استحکام پاکستان کی بات کروں گا. استحکام پاکستان میں آپ کے پاس پاکستان کی آبادی ہے. بیٹا یاد رکھیں پاکستان کی آبادی میں اس موجودہ کی بات کر رہا ہوں. پہلے لفظ استحکام میں بتا دیتا ہوں. استحکام سٹیبلٹی کو کہتے ہیں، مستحکم ہو جانا، سٹیبل ہو جانا، مطلب ریسٹ پوزیشن آف ریسٹ میں آ جانا، انسرٹن سچویشن نہیں ہونا. جیسے اب دیکھیں کرونا کو لے کر ایک انسرٹن سچویشن ہے، کب کھلیں گے کالج، کب آئیں گے ہم کالج، کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا. دس از اے کوشچن مارک، جسٹ ناٹ اے کلیئر. اور جو چیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ اب یہ لیکچر نمبر 13 ہو گیا منڈے والے دن آج یا ٹیوزڈے کو، تو یہ اس مطلب ایک سٹیبل کام، ایک کنفرمیشن مین ہے. ایگزامپل دیے میں نے، اگرچہ شاید تھوڑی سی عجیب ہے، پر ایگزامپل دینے کا مقصد آپ کو بتانا کہ سٹیبلٹی ہے، استحکام آ جانا، مستحکم ہو جانا. تو استحکام پاکستان کے اندر ہم پڑھیں گے پاکستان کی باقی چیزوں کو. اس میں پہلے میں بات کر لیں کہ استحکام پاکستان میں پاکستان کی آبادی، موجودہ آبادی پاکستان کی جو ہے وہ کاغذی کارروائی اگر دیکھوں تو 19 کروڑ ہے ابھی تک، جو مردم شماری کے اکارڈنگ ہے. ویسے تو 22 کروڑ ہے.
تو ہم تک چونکہ کتاب کے اکارڈنگ چلیں گے مگر نالج بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. پاکستان کی 97 یعنی کہ 97% آبادی، پاکستان کی 97% جو آبادی ہے وہ جو اس وقت بیس کرتی ہے وہ ہے مسلمانوں کی اس پر مسلمانوں پر، جبکہ 3% قادیانیت پر، عیسائیت پر، ہندوازم پر، سکھزم پر اور دیگر مذاہب جو کہ پاکستان میں ماجوسی بھی شامل ہیں اس میں آباد. 3% نان مسلمز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور 97% مسلمز ہیں پاکستان کی آبادی. ہجرت کے وقت حالات بڑے عجیب تھے، اینڈ یو نو دیٹ آئی مین انیشیل پرابلمز آف پاکستان، یا ابتدائی مشکلات جس میں مہاجرین کی آمد تھی، فرنیچر کی کمی تھی، فوج کی تقسیم تھی، اثاثوں کی تقسیم تھی، ریاستوں کی تقسیم تھی. یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے سامنے تھیں، کلیئر تھیں کہ پاکستان کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کے لیے کیا مسائل درپیش تھے، پاکستان کے لیے کیا مشکلات اس وقت حائل تھیں کہ پاکستان چاہتا تو وہ اپنے آپ کو بہتر کرتا. اب یہ تمام چیزیں جو کہ اتنی بڑی 5 لاکھ لوگ کروڑ ہجرت کر کے آ رہے ہیں جی، 5 کروڑ لوگوں کو مینیج کرنا، مشرقی پاکستان کو مینیج کرنا، کشمیر کو مینیج کرنا، موجودہ پاکستان کو مینیج کرنا، اتنی بڑی ریاست کو مینیج کرنا. آبادی چونکہ کم تھی، ریاست بڑی تھی، آج ریاست چھوٹی ہے، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، تو کنٹروورسی بھی اس طرح سے بڑھ گئی ہے. تب کے معاملات لوگ صاف تھے، میٹھے تھے، پیارے تھے، ایک دوسرے پر احسار کرنے والے تھے، اور آج میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ معاملات کو مداخلت بھی کرتے ہیں، خراب بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا. میرا مقصد آپ کو صرف اپنے موجودہ حالات سے اویئرنیس دینا ہے. پاکستان کی ضروریات جو 1947 میں تھیں وہ تھیں کہ پاکستان کے پاس ملک چلانے کے لیے یا گھر چلانے کے لیے پیسہ بہت ضروری چیز ہوتا ہے، کیونکہ اس سے راشن چاہیے ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو پیسے سے پوری کی جاتی ہیں، جس میں کھانا پینے کے معاملات ہیں، رہنے کے معاملات ہیں، چھت کے معاملات ہیں، لباس کے معاملات ہیں، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے معاملات ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو ان شارٹ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ضروریات کی، تو جب ہندو یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان سے ہندوستان گئے تو انہوں نے سارا ریکارڈ جلا دیا. ہمیں اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ پاکستان میں اثاثے جو ہمیں مل رہے ہیں اس میں اثاثہ جات کے اندر کیا ہمارے پاس ہے اور کیا ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، مگر ہم نے ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے نظر انداز کیا. گورنمنٹ نے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، ہم لوگوں کو مس کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اگر دیکھوں کہ پاکستان کی ضروریات 1947 کے اکارڈنگ کچھ ڈیفرنٹ تھیں. میں تھوڑی سی آگے چلوں گا، میں بور نہیں کرنا چاہتا آپ کو. محل وقوع میں اگر میں تعریف کی بات کروں تو محل وقوع اصل میں ہوتا کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. طول بلد، عرض بلد، آپ نے سنا ہوگا یہ کیا چیزیں ہیں. میں ذرا سارے حدود اربع، طول بلد، عرض بلد اور شمال جنوب مشرق مغرب علاقہ جات. تو پاکستان بھی نقشہ فہمی کے اکارڈنگ اگر آپ گلوب دیکھیں، آپ نے دیکھا ہو گلوب، تو گلوب میں پاکستان کس ڈائریکشن میں ہے. اب یہ تو نہیں نا پورا گلوب باری باری دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا ہاں یہ پاکستان، نو 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 ایسا نہیں ہے. پاکستان کو سرچ کرنے کے لیے، پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، پاکستان کو دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ شمال کی جانب دیکھیں تو اتنے درجے، جنوب کی جانب دیکھیں تو اتنے درجے، مشرق کی جانب دیکھیں تو اتنے درجے، اور مغرب کی جانب دیکھیں تو اتنے درجے. چلیے میں اس تعریف کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حدود اربع کی بات کر لیتے ہیں. حدود اربع، اربع معنی عربی کا لفظ ہے، اربع معنی 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. عرض بلد، طول بلد کیا ہے، ذرا میں اس کو آپ کو اگزامپل کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ یہ چیز میں آپ کو سکھا دوں، کیونکہ بچے اس کو عرض بلد طول بلد کو رٹا لگانے لگ جاتے ہیں، اور شمال جنوب کے ادھر شمال ادھر جنوب ہے، تو بھائی اس چکر میں پڑھنا ہی کیوں ہے. موجود ہیں آپ کے استاد تو کوئی آسانی تو پیدا کر ہی دیں گے انشاءاللہ اس معاملے میں. تو میں آپ کو اگزامپل سے کلیئر کرتا ہوں. چلیں جی اگزامپل دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس دیکھیے، آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے گرافیکل سافٹ ویئر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا پڑا، مطلب ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کو اوکے کرنا پڑا. چلیے میں آپ کو ایک کوشش کرتا ہوں ہلکی سی سمجھانے کی، تاکہ میرے اسٹوڈنٹس کو یہ میری بات سمجھ آ جائے کہ ان کے استاد صاحب ان سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. بیٹا یہ دیکھیں، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بظاہر تو ایک لکیر آپ کو دکھ رہی، میں ذرا اس کو ہائی لائٹ کر دوں تاکہ میرے اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہو جائے.
یس. تو بیٹا یہ دیکھیں یہ ایک لکیر ہے جو ورٹیکل سائز کے اندر ہے. ورٹیکل سائز سے مراد یہ کہ ایک ورٹیکل سائز میں ہے وی سائز کے اندر, وی شیپ کے اندر. اور اگلی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں ورٹیکل سائز کے بعد, تو یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. تو اگر آپ غور کریں میرا بچہ, تو یہ دیکھیں ایک لائن میں یہاں سے آپ لیفٹ ٹو رائٹ کہہ لیں گے, لیفٹ ٹو رائٹ ٹو لیفٹ کہہ لیں, واٹ ایور جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آپ کہہ لیں. تو بیٹا ایک لائن تو یہ بھی ہے, یہ والی لائن. میں اس کا سائز بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں تاکہ میرے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. تو دیکھو بیٹے میں نے آپ کے سامنے اب دو لائنز ڈرا کی ہیں. اگر آپ غور کریں تو ایک وائی ایکسس ہے, ایک ایکس ایکسس ہے. اس کو ورٹیکل لائن کو آپ وائی بھی کہتے ہوتے ہیں, آپ وائی بھی کہہ لیں اس کو, تو کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے. آپ ورٹیکل لائن ہے اس کو آپ وائی بھی کہہ لیں, تو یہ آپ کے لیے وائی ہے. اور یہ والی لائن کی اگر آپ بات کریں تو یہ آپ کے لیے ایکس ہے. لیکن دو لائنیں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں, وائی ایکسس, ٹھیک ہے جی, یہ والی وائی ایکسس لائن ہے, اور یہ والی آپ کے پاس ایکس ایکسس لائن ہے. یہ ایکس ایکسس والی جو لائن ہے ہم جس کی اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کے سامنے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لائن ہے وائی ایکسس, یہ ہے سوری ایکس ایکسس, اور یہ ہے وائی ایکسس. ان کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا طول بل, تو بیٹا جو لائن وائی کے پیرالل ہے, وائی سائز میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں طول بل. کیا کہتے ہیں جی؟ ہم اس کو طول بل کہہ دیتے ہیں. اور یہ والی جو اس وقت ایکس فارم میں ہے, یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ, رائٹ ٹو لیفٹ جا رہی ہے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جناب یہ کیا ہے آپ کی ارض بل. ارض بل یہ ہوتا ہے, طول بل یہ ہوتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی, مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اصل میں آپ نے پیچھے والے شور کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ میں جہاں پر ہوں اس وقت بڑے ہی کمپلیکیشنز کے اندر ہوں. صبر کا پیمانہ بھی ہلکا ہلکا لبریز ہو جاتا ہے کبھی کبھی, پر کیا کریں, برداشت کرنا پڑتا ہے. کچھ باتیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی. تو اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک لائن ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وائی ایکس ایکسس, سوری وائی, اور جس کو کیا آپ کہہ رہے ہیں ایکس. آپ نے یہ پڑھے ہوئے ہیں ایکسس, مطلب اتنا تو ہم نے سائنس میں پڑھا ہی ہوتا ہے, ایون جنرل سائنس میں بھی اتنا پڑھا ہوتا ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا میں اس کو. تو ہوگا کیا بیٹا, یہ والی جو سائٹ ہوگی اس کو آپ نارتھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نارتھ مین آپ کا شمال. یہ والی سائڈ آپ کی ایسٹ ہے, جس کو آپ مشرق کہتے ہیں. یہ والی سائڈ آپ کی ویسٹ ہے, جس کو آپ مغرب کہتے ہیں. یہ والی سائڈ آپ کی کیا ہے جی؟ جی ساؤتھ. اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نارتھ سائڈ کو آپ کہتے ہیں شمال. کلیئر ہوگی جی بات. یہ والا سائڈ آپ کا ایسٹ ہے, مشرق. یہ آپ کا مغرب, یہ آپ کا ساؤتھ, جس کو آپ کہتے ہیں جی آپ کا کیا ہے جی جنوب. بیٹا تھوڑا سا ذرا آپ نے مجھے نہیں صرف سننا ہے مجھے, اور اپنی باڈی کو دیکھنا ہے. آپ کا جو بیٹا سر ہے, دماغ جہاں پر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نارتھ. یاد رکھنے کے لیے آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, جو آپ کا دماغ ہے, سر ہے, اس کو کہتے ہیں نارتھ. جو آپ کا دائیں ہاتھ ہے, رائٹ ہینڈ ہے, اس کو کہتے ہیں مشرق. جو آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے اس کو کہتے ہیں مغرب. اور جو آپ کے پاؤں والی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں جنوب. کلیئر ہوگی بات. میں نے یہ اگزامپل یہاں پر گرافیکل سافٹ ویئر میں آپ کو اس لیے لے کر آیا کہ میں آپ کو کلیئر کر سکوں کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہوگا جی. اٹس اے ٹائم ٹو ٹول آف ریفلیکشن ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ساری باتیں آپ سے کرنے کا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. میری بات فالو کر رہے ہیں آپ سارے جی؟ اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو اس. تو گائیڈ کرنے کا مقصد آپ کو آپ کی رہنمائی کرنا ہے. ٹھیک ہوگی جی, کہ نارتھ, ایسٹ, ویسٹ اینڈ ساؤتھ. اور یہ والا ہم نے بھی کلیئر کیا اور انڈرسٹینڈ بھی کیا, اور یہ والا ایریا وہ ہے. اچھا جی, چلتے ہیں تھوڑا سا. اگر ہم دیکھیں, اگر دور نہ جائیں, تو میں تھوڑی سی اور آپ سے باتیں شاتیں کر لوں اس حوالے سے. بیٹا جی آپ کے نارتھ میں کون سا ملک موجود ہے؟ ہم نے پتا ہے جی چین ہے, ٹھیک ہے جی. چائنا موجود ہے. یہاں پہ کیا جی؟ انڈیا ہے جی. اگر ہم تھوڑی سی اپنے اگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو کلیئر کریں تھوڑا سا انڈرسٹینڈیبل طریقے سے, تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم
تو فائنلی ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے جی، ہمارے نارتھ سائڈ جو یہ والی سائڈ ہے یہاں پہ چائنا موجود ہے. ہم چائنا کی بات کرتے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کے ایسٹ والی سائڈ میں یعنی کہ مشرق میں آپ کے کیا موجود ہیں جناب، آپ کے انڈیا موجود ہے. اب آپ کے مغرب کے اندر دو ممالک ہیں جس میں ایک ایران ہے، ایک افغانستان ہے. ایران کی بارڈر لائن 900 کلومیٹر ہے، جبکہ افغانستان کی بارڈر لائن جو ہے وہ 2256 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی ہے. اور آپ کا بحیرہ عرب اگر دیکھیں تو وہ بھی تقریباً 600 کلومیٹر سے 700 کلومیٹر کے بٹوین ہے. تو بارڈر لائن پڑھنے کا مقصد ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کس حوالے سے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کلیئر ہو کہ آپ کے جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو کس حد تک سمجھ آتا ہے. چائنا کی بات اگر اس کو یاد کرنے کا میں آپ کو طریقہ کار کیا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کہتے ہیں کہ سر ہم نے اس کو یاد کیسے کرنا. تو بیٹا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ ہم اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی الگ سے سائنس کلیئر کریں. بیٹا آپ کے پاس ایک باڈی سٹرکچر ہوتا ہے آپ کا نا. آپ اگر باڈی سٹرکچر کی بات کریں تو یہ دیکھیے، یہ والا آپ کا حصہ سر ہوتا ہے آپ کا، یعنی کہ دماغ ہوتا ہے جس کو آپ دماغ کہتے ہیں. تو یہ بیٹا آپ کا دماغ والا حصہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا نارتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کے پاس اللہ کریم کی عطا کردہ دو نعمتیں ہیں جن کو آپ ہاتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اگر اللہ کریم کی اس نعمت سے مستفیض ہوتے ہیں تو آپ کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ ہاتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ کے یہ جو ہاتھ والی سائڈ ہے یہ والی سائڈ، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ کہہ لیں اپنا، میرا نہیں دیکھنا، آپ نے اپنا دیکھنا ہے. رائٹ سائڈ، رائٹ ہینڈ سائڈ، سیدھا ہاتھ، تو یہ آپ کا کیا ہے، ایسٹ ہے. اور آپ اس طرف دیکھیں تو یہ آپ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ، یہ آپ کا ویسٹ ہے. اور اگر آپ پاؤں والی جانب دیکھیں اپنے تو بیٹا یہ والا جو ایریا ہے آپ کا اوور آل، اگر آپ اس کی بات کریں یہ والا، تو یہ آپ کا پاؤں والا حصہ کیا کہلائے گا، ساؤتھ ہے. اگر تھوڑا سا میں نے اس کو رف بنایا اس لیے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے اگزامپل کے طور پہ گائیڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے اسٹوڈنٹ اس سے ذرا مستفیض ہو جائے. میں تھوڑا سا اس کو بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں ہلکی 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 سمجھ سی آ جائیں. یہ نہ کہیں کہ سر یہ آپ نے کیا بنا دیا ہے. میری اگزامپل کوڈ کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ گائیڈ ہو جائیں ٹھیک طریقے کے ساتھ. جی تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیکچر تھوڑا سا میرا خیال ہے اگر لینتھی ہو بھی جاتا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر میرا مقصد صرف آپ کو اس لیکچر کے اکارڈنگ باقی ساری باتیں سمجھانا. تو بیٹا اب اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو آپ کے پاس اس وقت جو موجود ہے ایک کمپلیٹ ڈھانچہ. میں نے آپ کو کہا آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے صرف اور صرف اپنی باڈی کو دیکھنا ہے. آپ دیکھیں تو چائنا کے اگر آپ کا جو سر ہے وہ چائنا ہے، آپ کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے، آپ کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ آپ کا ویسٹ ہے، اور آپ کے جو پاؤں والی سائڈ ہے وہ آپ کا سی ہے. میری بات فالو کر لی آپ نے، چونکہ یہ اس آبجیکٹ کا ریفلیکشن ہے. یہ سارا کا سارا کیا ہے، اس کا ریفلیکشن ہے. میری بات فالو کی آپ نے بیٹے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ میری بات فالو کی ہوگی یا آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی بات؟ اچھا جی، ہم تھوڑی سی اس میں ہلکی پھلکی سی ذرا ٹچ سی بات کر لیتے ہیں. یہاں تک تو سمجھ آ گیا. چلیے میں اب آپ کو لیکچر کی طرف دوبارہ لے چلتا ہوں. تو آلموسٹ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ تعریف کیا ہے. حدود اربع 4 ڈائریکشنز ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہیں. عرض بلد آپ کا ہارزونٹل سائڈ ہے. طول بلد آپ کا ورٹیکل سائڈ ہے. شمال آپ کا میں نے بتایا نارتھ ہے، یہ آپ کا ساؤتھ ہے، یہ آپ کا ایسٹ ہے، یہ آپ کا ویسٹ ہے. اور میں نے اس کی ڈائریکشنز بھی آپ کو الحمدللہ کلیئر کرنے کی حد الامکان کوشش کی ہے. محل وقوع کی آمد کی اگر میں بات کروں تو اسلامی ریاستیں، جس میں آپ دیکھیں نا، اسلامی ریاستوں میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان، سارستان شامل ہیں. پھر اس کے بعد جنوب میں بحیرہ عرب ہے، جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. تھوڑی سی یہ مسٹیکنلی ایڈ ہو گیا، پلیز اس کو آپ ذرا نظر انداز کر دیجیے گا. بھارت آپ کا بارڈر لائن بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے، اور میں آپ کو نقشے کی صورت میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں جو میں نے آپ سے باتیں کی. یہاں پر آپ کا انڈیا ہے، آپ کے رائٹ سائڈ پر، آپ کے لیفٹ سائڈ پر آپ کا افغانستان ہے، اور آپ کا ایران ہے، اور آپ کے باٹم سائڈ یعنی پاؤں والی جگہ پر آپ کی کیا ہے جی،
بحیرہ عرب ہے، اور یہ والی سائڈ آپ کی چائنا ہے. یہ بارڈر لائن 1650 کلومیٹر کی ہے، یہ والی بارڈر لائن 900 کلومیٹر کی ہے، یہ والی 2256 کلومیٹر کی ہے، یہ والی آپ کی 600 کلومیٹر کی ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر کے درمیان ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ گوادر پورٹ بلوچستان میں ہے، یہ کوئٹہ اس کا کیپٹل ہے، یہ سندھ ہے، کراچی اس کا کیپٹل ہے، یہ پنجاب ہے، لاہور اس کا کیپٹل ہے، یہ پشاور ہے جس کا جو صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، یہ آپ کا جموں کشمیر ہے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیررسٹ ایریا، مطلب وہ ایریا جو کہ اس وقت تھوڑا سا کنٹروورشل ہوا ہے کہ یہ ہمارا یا ان کا ہے، تو یہ گلگت ہے، اور یہ سکردو والی سائڈ ہے، بلتستان والا ایریا ہے. تو یہ تو پاکستان کے میپ کے والے سے بات ہو گئی. اگر میں آپ کو ورلڈ میپ سے کولیبریشن دکھاؤں تو اب افغانستان کا ایریا دیکھ لیں کتنا بڑا ہے. میں ان اسلامی ریاستوں کی بات کر رہا تھا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ چائنا ہے، یہ آپ کا ہندوستان ہے، یہ آپ کا ایران ہے، اور یہ آپ کا پاکستان ہے، اور یہ وہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد آپ کو یہ عربین سی جس کی میں نے آپ کے بارے میں آپ سے بات کی تھی. تو we shall be discussing further lecture about in detail what actually want to learn about this all. Do you have any question, my students, my dear students? You can ask me, you can text me. Inshallah, I will definitely guide you. It's a very good opportunity to understand the lecture right now nowadays. Thank you very much. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے انسٹرکٹر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.